یہ جنازہ زندہ شخص کا ہے یا مردہ شخص کا؟ سنو، اگر تو اوپر چڑھی تو تجھے طلاق، اور نیچے اتری تو بھی طلاق، اور اگر اپنی اس جگہ کھڑی رہی پھر بھی طلاق۔ دنیا میں بڑے بڑے جاہل لوگ دیکھے ہیں مگر میں نے تیرے جیسا جاہل نہیں دیکھا۔ السلام علیکم دوستو، تاریخ میں جہاں بہت ہی ذہین مرد شخصیات ہو گزری ہیں، وہاں تاریخ میں بہت سی ذہین اور حکمت والی خواتین بھی ہو گزری ہیں جن سے منسوب کئی واقعات ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو 3 الگ الگ واقعات سنائیں گے عورتوں کی ذہانت کے متعلق کہ تاریخ میں کس طرح کی ذہین عورتیں بھی گزری ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ایک چھوٹے سے واقعے سے شروع کرتے ہیں جو ایک لطیفہ بھی ہے کہ امام شعبی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے، شادی کے بعد معلوم ہوا کہ وہ لنگڑی ہے، کیا اس کو اس کے والدین کے گھر واپس بھجوا دوں؟ تو امام شعبی فرمانے لگے، اگر تمہیں بیوی کے ساتھ دوڑ لگانی ہے پھر تو تمہیں ضرور اسے چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر گزارا کرو۔ اسی طرح ایک شخص اپنی بیوی سے بڑا ہی تنگ تھا اور ہر حالت میں اسے طلاق دینا چاہتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی سیڑھیاں چڑھ رہی ہے۔ اس نے بیوی کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، سنو، اگر تو اوپر چڑھی تو تجھے طلاق، اور نیچے اتری تو بھی طلاق، اور اگر اپنی اس جگہ کھڑی رہی پھر بھی طلاق۔ اس عورت نے اپنے خاوند کی طرف دیکھا اور کچھ لمحے کے لیے رکی، پھر اس نے خاوند کی طرف دیکھا اور اس نے سیڑھیوں سے چھلانگ لگا دی تو خاوند کی ساری خواہشات پر پانی پھر گیا۔ اب اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو، تو کتنی بڑی فقیہ ہے، یعنی تو کتنی بڑی عالم ہے کہ اگر امام مالک رحمہ اللہ وفات پا جائیں تو ممکن ہے کہ اہل مدینہ تیرے پاس ہی آ کر فتویٰ لیا کرے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے جس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا شن، اور عرب میں یہ بہت ہی ذہین شخصیت تھی اور لوگ اس کی خوبصورت، حکمت بری اور ذو معنی گفتگو سنتے اور خوش ہوتے۔ اس کی بڑی دور دور تک عزت تھی۔ اب شادی کی سی عمر تھی، اس نے شادی کے لیے کوشش کرنا شروع کر دی، تو اس نے سوچا کہ مجھے ایک ایسی بیوی مل جائے جو بڑی ذہین ہو۔ تو اس نے اپنے علاقے کی مختلف جگہوں پر جا کر تلاش شروع کر دی، اور اسی سلسلے میں ایک دن قریب گاؤں جانے کا ارادہ کیا۔ گاؤں سے اپنے نکلا ہی تھا کہ ایک آدمی مل گیا رستے میں، اور وہ بھی اسی گاؤں میں جا رہا تھا جہاں اس کا بھی جانے کا ارادہ تھا۔ تو دونوں چلنے لگے تو شن کہنے لگا کہ تم مجھے اٹھاؤ گے یا میں تمہیں اٹھاؤں؟ وہ آدمی غصے میں بولا کہ اے جاہل، کبھی کوئی چلتا ہوا شخص یا سوار شخص بھی دوسرے کو سوار کر سکتا ہے؟ خیر وہ دونوں آگے بڑھے۔ آگے سے راستے میں ایک انہیں کھیتی نظر آ رہی تھی جس کی کھیت پک چکی تھی۔ شن اسے کہنے لگا، تمہارا کیا خیال ہے، اس کھیتی کا اناج کھایا گیا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا، جاہل، کیا تجھے نظر نہیں آتا کہ فصل کھڑی ہے، اور ظاہری بات ہے فصل کٹی ہو تو لوگ کھاتے ہیں۔ خیر وہ دونوں آگے بڑھ گئے اور آگے جا کے انہوں نے ایک جنازہ دیکھا تو شن نے اپنے ساتھی سے دوبارہ کہا کہ کیا خیال ہے، یہ جنازہ زندہ شخص کا ہے یا مردہ شخص کا؟ اب خیر وہ بہت ہی غصے میں آ گیا تھا اس کا ساتھی، اور کہنے لگا کہ دنیا میں بڑے بڑے جاہل لوگ دیکھے ہیں مگر میں نے تیرے جیسا جاہل نہیں دیکھا۔ کیا کبھی زندہ شخص کا جنازہ بھی قبرستان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس دوران میں ان کا مطلوبہ گاؤں آ گیا۔ وہ آدمی اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنے گھر والوں سے اس شخص کا ذکر کیا اور باتیں بتائیں۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام طبقہ تھا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، ابا جان، اس شخص کا یہ کہنا کہ تم مجھے اٹھاؤ گے یا میں تمہیں اٹھاؤں، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آپ سے باتیں کرنا چاہتا تھا کہ آپ شروع کریں یا میں شروع کرتا ہوں تاکہ سفر کٹنے میں آسانی ہو جائے۔ اور جہاں تک اس شخص کا یہ خیال کہ اس کھیتی کا اناج کھایا گیا ہے یا نہیں، اس سے مراد یہ تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کھیتی کے مالکان نے اس کھڑی فصل کو فروخت کر دیا یعنی بیچ دیا ہے اور اس کی قیمت کھا لی ہو۔ اور جہاں تک مسافر کا یہ سوال کہ جنازہ زندہ ہے یا مردہ، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس مردے نے اپنے پیچھے نیک اولاد یا قابل قدر کارنامہ چھوڑا ہے جس سے اس کا ذکر خیر یا صدقہ جاریہ باقی رہے۔ لڑکی کا باپ شن کو تلاش کرتے ہوئے اس سے پھر ملا اور اسے اپنی بیٹی کی باتیں بتائیں۔ شن نے کہا، مجھے بھی اسی طرح کی ذہین عورت کی تلاش تھی، اور پھر اس نے لڑکی کا اس کے باپ سے رشتہ طلب کیا اور پھر اس لڑکی سے شادی کر کے اسے اپنے گاؤں لے گیا۔ لوگوں نے جب اس لڑکی کی عقل اور ذہانت دیکھی تو بے اختیار کہہ اٹھے، وہ آفاقہ شن طبقات، ہوشیار نوجوان شن کو ذہین و فطین دوشیزہ طبقہ ہاتھ لگ گئی یعنی کہ مل گئی۔ پھر اس کے بعد یہ مثال لوگوں میں رائج ہو گئی۔